بھارت کی جانب سے اسرائیلی ساختہ ڈرون کے ذریعے در اندازی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری، وفاقی کابینہ اور سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ حکام شریک۔ اجلاس میں بھارت کی جانب سے مختلف شہروں میں ڈرونز کے ذریعے در اندازی پر غور، بھارتی جارحیت کے خلاف واضح حکمت عملی طے کیے جانے کا امکان۔ Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized Harap drones at various locations. پاکستان نے اب تک 25 بھارتی ڈرون گرا دیے۔ آئی ایس پی آر نے تصدیق کر دی۔ گھوٹکی کے قریب ڈرون حملے سے ایک شخص جاں بحق۔ لاہور کے قریب ڈرون حملے میں پاک فوج کے 4 جوان زخمی ہوئے۔ والٹن کے قریب 2 ڈرون گرا دیے گئے۔ کراچی کے ضلع ملیر میں بھی 2 ڈرون تباہ۔ فورسز نے راولپنڈی میں بھی 3 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ، کہا پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح چوکس ہے۔ عالمی برادری بھارت کی اشتعال انگیزی کی گواہ ہے، پاک وطن کا دفاع کریں گے۔ اور یہ جو طیارے گرے ہیں، یہ صرف طیارے نہیں گرے، یہ پوری بھارتی قوم کا غرور گرا ہے، اس کا ناز گرا ہے، بھارتی قوم کا مورال گرا ہے ان جہازوں کے ساتھ۔ بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیاروں کا دھول چٹا دی۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ پائلٹ بھاگ گئے تو ڈرون بھیجنا شروع کر دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان، کہا طیاروں کے ساتھ بھارتی فوج کا مورال بھی گرا ہے۔ مکار دشمن جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود شکست خوردہ ہے۔ پوری دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ بھارتی جارحیت کے خلاف قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ بولے چائے اب بھی تیار ہے مگر انداز کچھ مختلف ہوگا۔ جنگ بھارت نے شروع کی، ختم پاکستان کرے گا۔ مودی سرکار جنگ کو ہوا دینا چاہتی ہے، ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ امریکہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پہلگام واقعے پر وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارا کوئی کردار نہیں، بھارت کی حکومت تحقیقات سے بھاگ رہی ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھارت کے ڈرون حملوں کی شدید مذمت، مختلف مقامات پر بھارتی ڈرون بروقت گرانے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ لاہور، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور اور دیگر شہروں میں پولیس انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت، کہا بھارت نے کمسن بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کو شہید کر کے ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا، شہداء کا خون ضائع نہیں جائے گا، بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار، کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ بیرون ملک سے آنے والی غیر ملکی پروازوں کو کراچی ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کی مسافروں کو تازہ ترین صورتحال کے لیے متعلقہ ایئر لائن سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ اسلام آباد کے اسپتالوں میں ریڈ الرٹ جاری، تمام ایمرجنسی بیڈز کو خالی کرا لیا گیا۔ ایمرجنسی میں اضافی خون، ادویات، میڈیکل آلات، گلوز اور دیگر انتظامات بھی مکمل۔ تمام ڈاکٹرز اور معاون عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، صدر اردگان کا پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے ترکیہ کی جانب سے حمایت کی تعریف کی، کہا بھارت نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کا جواب نہیں دیا بلکہ جارحیت اور غیر ذمہ دارانہ ریاستی رویے کا خطرناک راستہ اختیار کیا اور خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا میں دونوں ممالک کے ساتھ ہوں، دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور انہیں کام کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے اب دونوں ممالک مزید آگے بڑھنے سے رک جائیں گے۔
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत ताज़ियती इजलास सुप्रीम कोर्ट का भारतीय जारहियत पर अफसोस का इजहार। मासूम शहदा को खिराज अकीदत। भारतीय फौज के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत। जजिस की शहदा के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। पाकिस्तान बार कौंसिल की भारतीय हमलों की शदीद मजम्मत। जुमे को मुल्कगीर हड़ताल और का ऐलान कर दिया। बार कौंसिल की रात पर मुल्क भर में वकला बरादरी रैलियां निकालेगी। बार कौंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जारहियत पर नोटिस लेने और भारत की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम का मुतालबा। भारतीय जारहियत के खिलाफ बलूचिस्तान के अवाम सड़कों पर निकल आए। सुई में निकाली जाने वाली रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय परचम और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नजरे आतिश। गालिब है खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। भारत की हालिया जारहियत के बायस कशीदा सूरत हाल पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज पर नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमे में दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहारंगेज़ आवाज में समा बांध दिया। भारत नहीं जानता वो किस कौम से टकराया है, मिली नगमे में वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान IMF की बेशतर शराइत पूरी करने में कामयाब। 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 9 मई को पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली पेशरफ्त का जायजा लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने मौजूदा माली साल के पहले 9 माह की आमदन और अखराजात की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। PTMA की मरी, लाहौर, नारोवाल, रावलकोट, सियालकोट, कसूर, गुजरावाला और कोटली में बारिशों का स्पेल 10 मई तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बायस गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।